الثوري ولا الأوزاعي ولا النخعي وخذ من حيث أخذوا. بڑی وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں آج لوگ تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں کہ ہر صورت میں کسی نہ کسی ایک امام کی تمام باتوں کی پیروی لازم ہے. میرے بھائیوں قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا. قرآن و حدیث میں ہمیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ کی اطاعت. تو قرآن و حدیث میں کہیں بھی تقلید کی بات نہیں بتائی ہے. لیکن آج ہمارے بھائی حضرات تقلید کو واجب اور ضروری قرار دیتے ہیں اور جو قرآن و حدیث کی پیروی کر رہے ہیں ان کو صراط مستقیم سے خارج کر ڈالنا ہے. حتیٰ کہ اسلام سے بھی ان کو خارج کر ڈالا جا رہا ہے. یہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، یہ اسلام پر نہیں ہے، یہ صحیح ڈگر پر نہیں ہے. تو میرے بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابوبکر صدیق کیا تھے. ابوبکر صدیق کس امام کے پیروکار تھے؟ عمر فاروق کس امام کے ماننے والے تھے؟ عثمان غنی کس امام کے مقلد تھے؟ علی بن ابی طالب کون تھے؟ ابو ہریرہ کون تھے؟ عبداللہ بن عباس کون تھے؟ اس طرح کے عبداللہ صحابہ کرام اور دوسرے صحابہ کرام اور تابعین کا عمل کیا تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ صراط مستقیم سے الگ تھے؟ صراط مستقیم پر نہیں تھے؟ ان کا منہج تو اماموں کی پیروی نہیں تھا بلکہ ان کا منہج قرآن و حدیث کی پیروی تھا. اور آج اسی وقت سے یہ سلسلہ آج تک قائم ہے اور قیامت تک الحمدللہ یہ سلسلہ قائم رہے گا. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، لا تزال طائفة من امتی قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم. میری جماعت، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. کسی کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ جماعت کون سی ہے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت اور ان کے منہج پر چلنے والی جماعت ہے. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. پوچھا گیا کہ ان میں کون سا فرقہ ناجی ہوگا، جنتی ہوگا؟ محمد رسول اللہ كلها منا الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جماعت جہنم میں نہیں جائے. پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی، اس منہج پر، اس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ. یہ تو نہیں کہا میں ہوں اور 300 سال کے بعد جو ائمہ آئیں گے، 250 سال کے بعد جو ائمہ آئیں گے، ان کا جو عقیدہ ہوگا، ان کا جو عمل ہوگا، ان کی جو کتابیں ہوں گی، ان کی جو لکھاوٹ ہوگی، ان کی جو تحریر ہوگی، ان کے جو ملفوظات ہوں گے، ان کے جو آراء ہوں گے، ان کے جو اقوال ہوں گے، ان اقوال پر عمل کرو گے تو تمہیں نجات ملے گی. اور اگر میری بات مانو گے، صحابہ کی بات مانو گے، تابعین کی بات مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ تو نہیں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس عقیدے پر، جس منہج پر، جس دستور پر، جس راہ پر میں کھڑا ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس پر اگر عمل ہوتا رہے گا تو وہ جنت میں جائیں گے. حجۃ الوداع کے موقع سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی. میں تمہارے درمیان صرف 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اور کیجیے جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت، میرا طریقہ، میری حدیث. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی پر عمل کرتے تھے تمام امام جن کی آپ پیروی کو واجب قرار دے رہے اور جن کی پیروی سے نکلنے کو صراط مستقیم سے نکلنا قرار دے رہے. میرے بھائی یہ غلط خیال ہے، یہ غلط منہج ہے. ہمیں اپنے منہج کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے فکر کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے عقل کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی اصلاح کی ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ صحابہ جس منہج کو اختیار کیے اسی منہج پر ہمیں چلنا ہے. صحابہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے. اور تو اختلافات جو موجود ہیں، آپ کہیں گے کہ جب صحیح حدیث پر عمل کرتے تھے، قرآن پر عمل کرتے تھے تو اتنا اختلاف کیوں ہے؟ تو میں نے اس کی 2 وجہ بیان فرمائی. ایک وجہ یہ ہے کہ ان تک صحیح حدیثیں نہیں پہنچ سکی، ان تک صحیح حدیثیں نہیں پہنچ سکی، لہذا اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ معصوم ہے. جب کسی کے پاس صحیح حدیث، صحیح بات نہیں پہنچ پائے اور وہ اجتہاد کی بنیاد پر کوئی کام کر لے تو اللہ کے ہاں وہ معذور ہے. اور دوسری بات، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ قول ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ قول امام شافعی کا ہے. اس نسبت سے بھی آپ کو ڈرنا اور بچنا چاہیے. جب آپ کے پاس اس کی دلیل موجود نہیں ہے تو آپ حتمی طور پر اور قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہی کا قول ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کہ صرف ایک ہی کتاب الفقہ الاکبر کے نام سے موجود ہے، جو کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف فرمائی. لیکن اگر آپ اس کی بھی تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ کتاب بھی جو عقیدے میں لکھی گئی، مسائل میں نہیں لکھی گئی، یہ کتاب عقیدے کے باب میں لکھی گئی ہے الفقہ الاکبر. یہ کتاب بھی، اس کی نسبت بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے، جیسا کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ ہے اور اس طرح کے دوسرے لوگوں نے اس کی تحقیق میں بیان کیا. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صرف ایک ہی کتاب الفقہ الاکبر موجود ہے. باقی جو اقوال ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں وہ 500 سال 500 ہجری میں لکھے گئے، 400 ہجری میں لکھے گئے، 600 ہجری میں لکھے گئے، 700 ہجری میں لکھے گئے، اور کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، بغیر سند کے، بغیر دلیل کے ان کی طرف بہت ساری باتیں منسوب کر دی گئی ہیں. یہ اور ہے میرے بھائیوں، آپ کو سمجھنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ آخر اختلاف کیوں ہو گیا، اختلاف ہونے کی یہ وجہ ہے. لیکن وہ لوگ بری ہیں، وہ لوگ ان تمام چیزوں سے بری ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری تقلید مت کرنا، اور مالک کی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری تقلید مت کرنا اور مالک کی تقلید مت کرنا، ثوری کی تقلید مت کرنا، اوزاعی کی تقلید مت کرنا، نخعی کی تقلید مت کرنا. وخذ من حیث اخذوا، اور جہاں سے یہ لوگ لیتے تھے شریعت یعنی قرآن اور حدیث سے، تم لوگ بھی شریعت وہیں سے لینا، دین وہیں سے سیکھنا. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کی لکھی ہوئی کتاب مسند احمد بن حنبل ہے، جو حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. فقہ پر کی کوئی کتاب نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی فقہ میں کوئی کتاب نہیں، موطا ایک کتاب ہے جو حدیث پر لکھی گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی حدیث میں کوئی کتاب ان کی لکھی ہوئی نہیں. البم ایک کتاب ہے ان کی جو اصول فقہ کے اندر، فقہ اور اصول فقہ کے اندر ایک کتاب لکھی گئی. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب مسند ابن احمد بن حنبل ہے، جو حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، جن کو تمام اہل سنت، امام اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے. امام اہل سنت والجماعہ، اہل سنت اور جماعت کے امام، یعنی تمام اماموں کے مقابلے میں سب سے کم اختلاف اگر حدیثوں کے سلسلے میں پایا جاتا ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موجود ہے. تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم. لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی طرف نہیں جانا. دنیا میں 4 کے امام نہیں آئے، اتنے امام آئے ہیں کہ آپ ان کو گن نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی امام کی پیروی کرنے کا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی امام کی پیروی کرنے کا حکم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، اور اطاعت کرو علماء کی، علماء کی. لیکن جب اختلاف ہو جائے تو تم کیا کرو؟ جب اختلاف ہو جائے تو پھر لوٹو قرآن کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر حدیث نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ حدیث کی طرف لوٹو گے تو تمہارا اختلاف مل جائے گا. ورنہ اللہ رب العالمین پر یہ الزام لازم آئے گا کہ اللہ تو ہمیں ایسی چیز کی طرف لوٹنے کا حکم دے رہا ہے جس کا وجود دنیا میں نہیں، جس کا وجود دنیا میں نہیں. دنیا میں ہے صحیح حدیث، ہمیں بصیرت چاہیے، ہمیں عقل چاہیے، ہمیں دماغ چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین سے ہدایت کی طرف چاہیے. اگر یہ چیزیں مل جائے گی تو انشاءاللہ یقیناً صحیح حدیثیں بھی ہمیں آپ کو دکھائی دیں گی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی مقلد نہیں، امام شافعی بھی مقلد نہیں، امام احمد بن حنبل بھی مقلد نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مقلد نہیں. امام تمام کے تمام امام اہل حدیث. اور ان اماموں کے جو شاگرد ہیں، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 2/3 مسئلے میں اختلاف کیا ہے. کیوں اختلاف کیا ہے؟ کیا ان کو بغض تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے؟ ان کو کوئی دشمنی تھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے؟ نہیں، بلکہ جب صحیح حدیثیں ان کو مل جاتی تھی تو اس صحیح حدیث پر وہ لوگ عمل کرتے تھے. آج بھی مسلمانوں کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ امام صاحب کی باتیں ہم سن رہے ہیں لیکن سہو میں، غلطی میں کہیں کوئی ایسا مسئلہ بتا دیے جو قرآن میں نہیں ہے، جو حدیث میں نہیں ہے، پھر بھی آپ امام ہی کو مانیں گے اس لیے کہ وہ بڑے عالم ہیں، ازہر یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آئے ہیں، مکہ یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آئے. نہیں، اگر غلطی ہو جائے تو ادب و احترام محفوظ رکھتے ہوئے غلطی پر چلنا نہیں، بلکہ جو صحیح چیزیں ہیں اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے. صحابہ کرام کے ہاں بھی غلطیاں ہوئی ہیں. آپ کو تاریخ کے ذریعہ معلوم ہوگا کہ صحابہ میں بھی غلطی ہوئی، اس لیے کہ سب علم ہر صحابی کے پاس نہیں تھا. سب علم
ہر صحابی کے پاس نہیں تھا. بعض صحابی ایسے تو جو دن بھر جو ہے کاروبار کیا کرتے تھے. بعض صحابی ایسے تھے جو کھیتی باڑی کو مشغول رہا کرتے تھے. اس وجہ سے ہر صحابی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے حدیثیں سیکھنا ممکن نہیں تھا. اس لیے چند حدیثیں کسی کے پاس, چند حدیثیں کسی کے پاس, اس سے زیادہ حدیثیں کسی کے پاس. یہ آپ صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. تو جب صحابہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کا علم ان کو نہیں تھا, تو تابعین میں کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا؟ تبع تابعین میں ممکن نہیں ہو سکتا, بعد کے زمانے میں ممکن نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو, اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کا وعدہ فرمایا, دین کی تکمیل کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا, اور یہ سلسلہ بڑھتے دین اسلام کی الحمدللہ مکمل تدوین ہوئی, حدیث کی تدوین ہوئی, حدیثیں لکھی گئی, صحیح اور ضعیف حدیثوں کو چھانٹا گیا. اب ہمارے لیے کوئی عذر نہیں رہ گیا کہ حدیث نہیں ہے, قرآن نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علم عطا فرمایا, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علم عطا فرمایا, ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علم عطا فرمایا, نسائی رحمۃ اللہ علیہ, ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ. اس طرح کے امام جو سب کے سب اہل حدیث, جتنے بھی حدیث پر نقل کرنے والے, حدیث کی سند کو کھلانے والے, حدیثیں سند کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے. قال فلان و فلان و فلان, اس کے بعد صحابی کا نام آتا ہے, پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. تو جو حدیث کی روایت کرنے والے جو لوگ ہیں, ان کی ایک تاریخ ہے. تو تمام ادیان میں یہ چیز آپ کو نہیں پائی جاتی ہے سوائے دین اسلام کے, سوائے دین اسلام کے. آپ اپنے باپ کی تاریخ نہیں جانتے, دادا کی تاریخ نہیں جانتے, دادا کی تاریخ نہیں جانتے, محلے کے سردار کی تاریخ نہیں جانتے. یہ اللہ رب العالمین کی بڑی مہربانی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے, حدیث کی حفاظت کرنے والے ہیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو صحابہ کی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی, 1400 صدی گزر گئے, 1400 صدی گزر گئے, لیکن صحابہ کی تاریخ میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے. الاستیعاب ہے, اسد الغابہ ہے, الاصابہ ہے. یہ صحابہ کی تاریخ میں یہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی, ضخیم کتابیں. سیر اعلام النبلاء ہے, بہت کتابیں جو صحابہ کی تاریخ میں لکھی گئی. جتنی بھی حدیث کے روایت کرنے والے لوگ ہیں, ان کی مکمل تاریخ, وہ صحیح ہے, وہ ضعیف ہے, وہ ثقہ ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ وضع ہے, وہ کذاب ہے, وہ چور ہے, وہ بدماش ہے, یہ سب لکھا ہوا ہے. کب اس کی وفات ہوئی, اس کے کیا احوال تھے. میرے بھائیو, دین کی حفاظت نہیں ہے. ممکن ہے, ممکن نہیں ہم لوگوں سے, لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی. اس لیے تمام ائمہ کا احترام اپنی جگہ محفوظ رہنا چاہیے. کسی بھی عالم کی شان میں ہماری زبان سے کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. جن لوگوں نے بھی محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو, ان کے عمل کو, ان کے اجتہاد کو, ان کی کوششوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے, ان کا مطلب ہے. لیکن ہم کو جو مکلف بنایا گیا, ہم کو جو ذمہ داری دی گئی, اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا. ہم کو کسی بھی مذہب کی پابندی کا حکم نہیں دیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ مرتے دم تک شافعی رہنا, مرتے دم تک تم حنفی رہنا, مرتے دم تک مالکی رہنا, یا احمد بن حنبل کے مسلک پر حنبلی رہنا. اللہ نے نہیں کہا, رسول اللہ نے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے بھی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انه من يعش منكم فسيرى بعدي اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. کہ میرے بعد بہت اختلاف ہوں گے, اس اختلاف کے زمانے میں میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, اور صحابہ اور خلفاء اربعہ کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا, اور دانت کے جڑوں سے ان کو پکڑ لینا, اور دین میں نئی نئی چیزوں کے نکالنے سے بچنا. اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے. کیا آپ قرآن و حدیث پڑھیں گے تو آپ کو چھن چھنا کر کے جو بات واضح طور پر آپ کے سامنے آئے گی, وہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث ہی ہمارا مرجع ہے اور ہمارا مصدر ہے. میرے بھائی کو حدیث رسول کا احترام بھی ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جب امام خطبہ دے تو آپ کوئی شخص اگر آ رہا ہو تو اسے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے. یہ صحیح حدیث, کوئی شک نہیں ہے اس میں صحیح ہو گئے. لیکن ہمارے پاس بھائی کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے امام کے ہاں ایسا ہے کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے, آپ کو خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا. کتنا فرق ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے اسی امام کی پیروی کے لیے نہیں بھیجا آپ نے من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى, ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پہ چلا دے گا جس راستے میں وہ چل رہا ہے, کبھی اس کو ہدایت نہیں ملے. اس لیے جو صحیح حدیث ہے آپ کو اور ہم کو ماننے میں حرج کیا ہے, حرج کیا ہے. وہ کفار و مشرکین تو تھے جو اپنے آبا و اجداد کی تقلید پر جمے ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے باپ کا احترام اپنی جگہ رکھو, لیکن دین و شریعت میں نہ باپ کا چلے گا, نہ ماں کا چلے گا, نہ خاندان کا چلے گا, نہ ریاست کے امیر کا چلے گا, نہ وزیر کا چلے گا, نہ چودھری کا چلے گا, نہ امام کا چلے گا.
اللہ کا چلے گا اور اللہ کے رسول کا چلے گا. یہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. میرے بھائیوں اس پر ہم قائم رہیں گے تو ہم انشاءاللہ ترقی کرتے رہیں گے. اور اعدائے اسلام کے لیے ہم انشاءاللہ بہترین قوت بن کر کے ہو گئے. ورنہ اگر ایک چھوٹی موٹی جماعت ان ساری چیزوں میں اکھڑ کر کے اختلاف کا شکار ہو جائے اور ایسے مسئلے میں پڑ جائے تو مسئلہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے اور اختلاف کرتے رہیں گے تو ہماری ہوا اکھڑ جائے گی اور ہم جو ہے بزدل ہو جائیں گے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. لوگوں اگر اختلاف کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, پھر تمہارا کوئی ناصر اور مددگار نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اللہ کی قوت چاہیے, اللہ کی مدد چاہیے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتے, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد ایسی ہے کہ جو دین جیسے آیا ہے, جو دین جس طرح آیا ہے اسی طرح سے ہم کو اس طرح حاصل کرنا, اسی طرح سے اس پر عمل کرنا اور اسی طرح سے لوگوں کو پہنچانا ہے. یہی منہج تمام ائمہ کا, تمام محدثین کا, تمام اسلاف کا, تمام اہل حدیث کا, تمام اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کی اصلاح فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے. میرے بھائیوں گرمی سے ہم لوگ پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے بارش نازل فرما. الہ العالمین اپنے شہروں کو تو پانی سے سیراب فرما. الہ العالمین جانوروں کو سیراب فرما. الہ العالمین ہم لوگوں کو سیراب فرما. الہ العالمین ہم لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین اس مسجد کی تکمیل فرما. الہ العالمین خیر کے راستے میں تعاون کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب تک اللہ دنیا میں ایمان پر قائم ہے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.